السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج میں کچھ ایسی بات بتانے والا ہوں آپ کو جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے، پر حقیقت ہے۔ میں ابھی آیا ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں ایک نہ ایک دن سب کو ہی آنا ہے۔ آپ یہ اتنا سن کر سمجھ گئے ہوگے میں کہاں پہ آیا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، ابھی ہم سب کے پاس موقع ہے، ان سب کے پاس موقع نہیں ہے۔ انہوں نے جو اعمال کر لیے ہیں نا، وہ ان کو ملیں گے۔ اچھے کریں تو وہ اچھے ملیں گے، اور اگر برے کریں تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ پر اگر ہم یہ سوچ کے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور ہم نیکیاں نہ کریں، مطلب ہم اپنی اصلاح نہ کریں، ہم اپنے لیے کچھ اعمال آگے نہ بھیجیں، تو پھر تو ہم جب اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اللہ ہمارے لیے پھر کیا۔ اللہ پاک نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے، بدلہ ملے گا۔ دیکھیں، آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا ہمیشہ۔ مجھے بتائیں، اب دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی بندہ ہے جس کو ذرہ برابر بھی شک ہے کہ یار اس نے مرنا نہیں ہے؟ سب کو پتہ نا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کتنے لوگ مرے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ میرے کو تو نہیں پتا اندر قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان پروردگار تجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ یہی جانتے ہیں، بولتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قبر عذاب ہوتا ہے، اور ہوتا عادت کرتے رہیں اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم فرائض ادا کریں، کم سے کم اپنے لیے ہم فرض ہی بھیج دیں آگے، ہم بخشے جائیں، ہمارا کچھ بن جائے۔ اگر دیکھیں، آپ مسلمان ہیں نا، اگر آپ مانتے ہیں کہ آخرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما کے گئے ہیں، آخرت ہے، اللہ ہے، تو پھر آپ اپنے اندر ذرا سوال کریں کہ میں کیوں نہیں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر رہا۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ حسن مر چکا ہے۔ اخرجوا انفسکم۔ رحمک اللہ یا عبد اللہ، رحمک اللہ۔ یا اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ، یوم آج تیری آنکھیں بہت تیز ہیں، کیونکہ تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے۔ آج تجھے تمام چیزیں اپنی حقیقی صورت میں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بیچارے زندہ لوگ اب تک سو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک دن بیدار ہوں گے۔ اپنے سامنے دیکھ، اس گڑھے کو دیکھ رہا ہے، یہ تیرا گھر ہے اور تو اس میں اکیلا رہے گا۔ یہ گھر مدت سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس گھر میں کیڑے رہتے ہیں، یہی تیری قبر ہے۔ پروردگار تجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا
اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا. اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں. کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے. اے کاش میں مٹی ہوتا. کم سے کم دیکھیں، کم سے کم بندہ فرض ادا کر لے دن کے اندر. سال میں ایک مہینہ آتا ہے 30 روزوں کا، وہ بھی 30-29 ہی ہوتے ہیں. وہ روزے رکھ لے بندہ، زکوٰۃ دے لے، فرض زکوٰۃ دے لے، اور اگر استطاعت ہے تو حج کر لے، ورنہ تو وہ بھی استطاعت پہ چھوڑا اللہ پاک نے. کم سے کم اپنے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں. رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں فرض. آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے. Ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ay abla. Ablam? Ne abla? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne geliyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. مجھے تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے. اللہ معاف کرے. دیکھیں ذرا بھائی اور بہنوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیں. اللہ پاک بڑا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے اللہ. پر جب تک ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے. بولتے ہیں نا، اللہ پاک توفیق دیں، اللہ پاک ہدایت دے. شیطان نے روکا ہوا ہے. لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. شیطان کیا مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیں، شیطان مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اگر ابھی آپ کو کہہ دیا جائے نا کہ ایک نماز کی، فجر کی نماز کے آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، آپ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ملیں گے. آپ گارنٹی لے لیں میرے سے اس بات کی. اگر آپ کچھ زیادہ ہی امیر ہیں تو لاکھ روپے لگا لو، 1,00,000 روپے ملیں گے فجر کی نماز. آپ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ملیں گے. آپ خود سوچیں، آپ جب اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، تو آپ یہ بات مانیں نا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں نہیں بھیج رہا. دیکھیں، یہ جو شیطان ہے نا، یہ مروا کے چھوڑے گا. یہ تو ہاتھ کھڑے کر لے گا. یہ ہمارا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا ہمارے کو نا. یہ ہاتھ کھڑے کر لے گا آخرت کے دن پہ. یہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، عمل تو اس نے کرا تھا. تو میرے بھائی اور بہنوں، میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیجیں. دیکھیں، مجھے اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ سب جو میں بول رہا ہوں. دیکھیں، آپ مجھے کوئی پیسے دے رہے ہیں. میں یہاں پہ صبح کام پہ جانے کے بجائے میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں؟ آپ کو دکھانے کے لیے. دیکھیں یہاں کتنے سارے پہلے ہی لوگ پہنچ چکے ہیں. اگر ہم اپنے لیے کچھ کر لیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ ہمارے کو ہدایت دے، توفیق دے. اور آپ خود بھی کوشش کیجئے، پھر اللہ پاک سے ہدایت مانگیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.